ناظرین، آج کی زیر بحث ویڈیو میں ہم 10 محرم الحرام کے متعلق چند باتیں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر ایک جملہ معترضہ کے طور پر مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو ہم نے ایک مخصوص مکتب فکر کے زیر اثر بلا سبب اور قطعی نامناسب طور پر رنج و غم اور حزن و علم کا مہینہ بنا لیا ہے، حالانکہ کسی بھی اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل در حقیقت کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرتے چلیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ سال کا کوئی بھی مہینہ دینی لحاظ سے رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی جو اہمیت ہمارے ہاں ہے، اس میں ہمارے دینی تصورات و عقائد کے لحاظ سے عظمت کا پہلو ہے۔ اس زمن میں بہت سی احادیث صحیح قطب احادیث میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو روزہ رکھتے تھے تو اس کی کوئی بنیاد اور تعلق حادثہ کربلا سے نہیں ہے۔ یہ حادثہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الرفیق الاعلیٰ کی جانب مراجعت کے نصف صدی سے بھی زائد بعد پیش آیا ہے، لہذا دینی لحاظ سے اس حادثے کا یوم عاشوراء سے کسی تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوم عاشوراء کے متعلق جو متفق حدیث ملتی ہے، یعنی سند کے اعتبار سے جس کی صحت پر امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم جیسے جلیل القدر محدثین اتفاق کر رہے ہوں، اور جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جو گویا حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے رشتے کے چاچا بھی ہیں اور نانا بھی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہود سے دریافت فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آل فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو جو تعاقب میں تھا غرق کیا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہود نے تو اس کو ایک قومی دن کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ یہ دن دین اسلام کی تاریخ کا ایک تابناک باب ہے، اور دین اسلام کی تاریخ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اسی موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن کا روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ اس وقت سے آن جناب نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع فرما دیا۔ ویسے بھی اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے دین میں شہادت کا معاملہ کوئی رنج و غم والی بات ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مرد مومن کے لیے فوز و مرام اور فلاح و کامرانی کا بلند ترین اور عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ دلیل کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہ لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 میں ارشاد ہوا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں، کو پیش نظر رکھیے۔ ان مقتولین کی برزخی زندگی میں حیات اور اس میں رزق پانے کی کفایت امور غیب سے متعلق ہے، لہذا اس کا کوئی تصور و شعور اس عالم ناسوت میں ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن شہادت فی سبیل اللہ توفیق کا وہ عمل ہے جس پر یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں بڑی آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس طرح عالم ظاہر میں رسول کی مغلوبیت کا پہلو نکلتا ہے، لیکن اس حدیث سے مرتبہ شہادت کے رفیع و محتمم بشان ہونے کا اندازہ لگا لیجیے۔ علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ملاحظہ کیجیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی موت اس حال میں آئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں راہ حق میں سر کٹا کر سرخ روح ہونے کی تمنا و آرزو پیدا ہوئی، اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی۔ بس شہادت ہرگز رنج و علم، سوگ اور ماتم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق راہ کی پہچان کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔